تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور روایت نہیں، حضرت ابو الجوزاء روایت کرتے ہیں، اور امام دارمی نے اس حدیث کی تخریج کی، امام دارمی نے امام ابو الجوزاء کی روایت، وہ کہتے ہیں کوہت اہل المدینۃ قحطا شدیدا، حدیث کے لفظ ہیں کوہت اہل المدینۃ قحطا شدیدا، کہ اہل مدینہ کو بڑے شدید قحط کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ یہ حدیث امام دارمی نے اپنی سنن میں روایت کی، باب نمبر 15 میں، اور حدیث کا نمبر 92 ہے۔ خطیب تبریزی صاحب مشکات نے مشکات المصابیح میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 5950، اور اس طرح پھر امام ابن الجوزی نے، امام سبکی نے، امام قسطلانی نے، امام زرقانی نے بلا استثناء آگے اس حدیث کو روایت کیا کہ امام ابو الجوزاء اوس بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام کا دور ہے، کوہت اہل المدینۃ قحطا شدیدا فشکوا الی عائشہ فقالت، وہ شکوہ لے کر آئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑا قحط ہے اہل مدینہ، خشک سالی سے ختم ہو گئے، فصلیں اجڑ گئیں، قحط زیادہ ہے۔ اب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ نماز استسقاء کرو، اللہ سے بارش مانگو، نہیں، حدیث کے لفظ سنیے، فشکوا الی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، شکایت لے کے آئی، فقالت انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاجعلوا منه قوا الی السماء حتی لا یکون بینہ وبین السماء سقف۔ حضرت ام المومنین نے فرمایا جاؤ روضہ رسول پر، اگر قحط ہے بارش نہیں ہوتی تو حضور کی قبر انور پر جاؤ، اور جا کے قبر انور کے اوپر چھت میں سوراخ کر دو، اور ایسا سوراخ کرو کہ روضہ رسول اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے۔ فَاجْعَلُوا مِنْهُ قُوًّا إِلَى السَّمَاءِ، صحابہ کرام گئے، انہوں نے آسمان تک سوراخ کر دیا، اس چھت میں کوئی پردہ نہ رہا، حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ فَفَعَلُوا فَمُطِرْنَا مَطَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّى تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّحْمِ فَسُمِّيَ عَامَ الْفَتْحِ۔ انہوں نے سوراخ کر دیا، اسی وقت قبر انور کا پردہ اور آسمان کے مابین ہٹنے کی دیر تھی، پردہ کوئی نہ رہا، ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ مدینہ پاک کی وادی میں ہر سو سبزہ اگایا، اور اتنا سبزہ اگایا کہ کھا کھا کے اونٹ فرما ہو گئے، اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اونٹ چربی سے پھٹ جائیں گے، اور اتنی بارش ہوئی، اتنی سیرابی ہوئی کہ اس کا نام مدینہ کی تاریخ میں عام الفتح یعنی پیٹ پھٹنے کا سال رکھ دیا گیا، کہ سبزے کھا کھا کے جانوروں کے پیٹ پھٹنے کو آتے تھے۔ یہ حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صلاۃ الاستسقاء کی بجائے روضہ رسول سے توسل کرنے کا حکم دے رہی ہیں، حکم عائشہ صدیقہ ہے، اور کسی ایک صحابی نے انکار نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ام المومنین آپ سنت تو صلاۃ الاستسقاء ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہمیں حکم دے کہ ہم جا کے نماز استسقاء پڑھیں، آپ ہمیں روضہ رسول کی طرف بھیج رہی ہے، اعتراض نہیں کیا۔ اور سب صحابہ نے جا کے حضور کی قبر انور سے توسل پڑھا کیا، تو پتہ چلا کہ قبر مصطفیٰ سے بعد از وصال توسل کرنا حکم عائشہ صدیقہ ہے، اور اجماع صحابہ کرام، تمام صحابہ کا اجماع ہے۔ اب یہاں یہ بات عرض کر دوں، جہاں آقا علیہ السلام کے توسل کی شان آئی، حضور کے استشفاء کی شان آئی، اختیارات کی شان آئی، تصرفات کی شان آئی، وہاں یار لوگوں نے سندوں میں کمزوریاں نکالنے کی باتیں کی، جھوٹی جرا کر کے راویوں پہ تان کی کوشش کی،
اب یہ حدیث ابو الجوزا جو قیامت تک کے دن کے لیے، قیامت تک کے لیے سند ہے، حدیث ابو الجوزا یہ سند ہے اس بات کے لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سے توسل صحابہ کرام کرتے رہے اور عمر بھر کرتے رہے، ہمیشہ کے لیے کرتے رہے۔ اب اس پر جو بات کہنے والی ہے، اس کے راوی ہیں، بعض لوگوں نے ان راویوں پر جرا کر کے غلط اعتراض کر کے حدیث کو ضعیف کہنے کی کوشش کی۔ سن لیں، اس کے پہلے راوی ابو نعمان عارم ہیں جن پر اعتراض کیا گیا کہ ان کو آخر عمر میں اختلاط ہو گیا تھا۔ ابو نعمان عارم، اس پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں حدیث ابو الجوزا روضہ رسول سے بارش کے لیے حضور کی قبر انور سے توسل کرنا، اس حدیث کے راوی ابو نعمان محمد بن الفضل السدوسی ان کا نام ہے۔ میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں علامہ ذہبی کہ امام دار قطنی نے کہا کہ ان کو وفات سے پہلے آخر عمر میں اختلاط ہوا۔ اختلاط کہتے ہیں حافظے میں کمزوری ہو جاتی ہے تھوڑی سی۔ ہر محدث اور امام نے لکھا کہ یہ ثقہ تھے، صدوق تھے، ان کے ثقہ ہونے، صدوق ہونے پر کسی امام جرح و تعدیل نے آج تک اعتراض نہیں کیا۔ صرف یہ ہوا کہ آخر عمر میں اختلاط ہو گیا، بھولنے لگ گئے تھے کچھ معاملات کو، تو امام دارقطنی کہتے ہیں کہ اختلاط آخر عمر میں ہوا، مگر اختلاط ہونے کے بعد ان سے کوئی حدیث منکر ثابت نہیں ہوئی، روایت نہیں ہوئی، لہذا ان کی حدیث ثقہ رہی۔ حافظ عراقی التقیید والایضاح میں بیان کرتے ہیں، امام ذہبی کے اسی قول کو بیان کرتے ہیں کہ موت سے تھوڑا پہلے تغیر واقع ہوا اور اس کے بعد انہوں نے کوئی حدیث روایت نہیں کی۔ یہ حدیث ان کے تغیر اور اختلاف سے پہلے دور کی روایت کرتا ہے، جس دور کی ثقافت پر کل ائمہ کا اتفاق۔ یہی بات حافظ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ 200 میں کی اور کہا کہ یہ ثقہ ہے، آخر عمر میں وہ جو اختلاط واقع ہوا حدیث سے صحیح اس سے پہلے روایت کر چکے تھے۔ لہذا امام بخاری اس راوی سے اپنی کتاب الصحیح میں 100 سے زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ جس ابو نعمان سے امام بخاری الجامع الصحیح میں 100 سے زیادہ حدیثیں روایت کریں، اس راوی نے روضہ رسول سے توسل کی بات کی تو اس پر ضعیف کا الزام لگایا۔ ارے امام بخاری بھی بھول گئے کہ جس پر امام بخاری اعتماد کریں اس پر آج کا کوئی شخص کس طرح اعتراض وارد کرتا ہے۔ ان کو امام بخاری نے ان سے روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے ان سے روایت کیا، امام ابن ابی حاتم رازی نے ان سے روایت کیا، اور سب نے کہا کہ حدیثیں ان کے اختلاط سے پہلے سنی گئیں۔ التقیید والایضاح صفحہ 462 کو اٹھا کے دیکھیے۔ امام داروی جو امام بخاری کے شیخ ہیں انہوں نے حدیث روایت کی۔ اب پھر اس حدیث کے دوسرے راوی سعید بن زید ابو الحسن البصری ہیں۔ میں پوری سند پہ جب بات کرتا ہوں، تعدیل کرتا ہوں، دوسرے راوی وہ حماد بن زید کے بھائی ہیں۔ اب ان سعید بن زید ابو الحسن البصری ان پر بھی امام ذہبی الکاشف کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یہ اتنے ثقہ راوی ہیں کہ امام مسلم نے ان سے روایات لی ہیں، اور امام یحییٰ بن معین نے ان کو ثقہ کہا، جن کو امام ابن معین ثقہ کہے، اور امام مسلم اپنی صحیح میں جن سے روایت لیں اس راوی پر جرا کر کے اس کو ضعیف کہنے کا حق کس کو پہنچتا ہے؟ پھر حافظ ابن حجر اسقلانی نے ان پر مفصل بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں امام اسقلانی نے وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں، امام بخاری، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ سعید بن زید ابو الحسن البصری ہوا صدوق و حافظ۔ جب حدیث کے الفاظ تعدیل میں صدوق حافظ آ جائے تو دنیا کا کوئی محدث اس راوی کی روایت کو رد نہیں کرتا۔ پھر امام یحییٰ بن معین نے کہا کہ سعید بن زید
وہ راوی ہوا ثقۃ. امام بخاری نے تاریخ الکبیر جلد 3 صفحہ 472 میں کہا. امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ جلد 7 صفحہ 278 میں کہا کہ یہ راوی سعید بن زید ابو الحسن بصری ہوا ثقۃ. امام اجلی نے کہا وہ ثقہ ہیں. امام ابو زرع نے کہا کہ وہ ثقہ ہیں. امام ابو جعفر داروی نے کہا کہ وہ ثقہ ہیں. امام حبان بن بلال نے کہا کہ وہ ثقہ ہیں. امام ابن عدی نے الکامل میں کہا کہ وہ ثقہ ہیں. ارے امام احمد بن حنبل نے کہا وہ ثقہ ہیں. لیس بہ باس. جس پر امام احمد بن حنبل جس کے روایت کی ثقات پر اعتراض نہ کرے کسے حق ہے؟ اگر اسے علم الحدیث کی ہوا بھی لگی ہو تو وہ اس کے اوپر جرا کرنے کا حق نہیں رکھتا، داس کا الزام نہیں دے سکتا. اور امام ابن معین نے کہا لیس بہ باس ہو ثقۃ. اس ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں، امام اسقلانی نے تہذیب و تہذیب میں، امام احمد کا قول ذہبی نے میزان الاعتدال میں، ان تمام کتب میں اٹھا کے دیکھیے اس کو روایت کیا. اور لسان المیزان کی جلد 1 صفحہ 13 پر بیان کیا. 2 راوی ہو گئے، پوری سند اس پر مدار ہے. وصال کے بعد مزار سے بھی توسل کرنا. آقا تو ایک طرف رہے، اس میں حضور کو پکارا بھی نہیں. یہ بات سمجھنے والی ہے. وہ جو پہلے حدیثیں دی اس میں آ کے لوگوں نے آقا کو پکارا تھا، یا رسول اللہ میں گناہگار آیا ہوں، طلب بخشش کے لیے آیا ہوں، شفاعت اور توسل کے لیے آیا ہوں. اس میں آقا کو پکارا تھا. حدیث ابی الجوزاء ام المومنین عائشہ صدیقہ کا حکم ہے، اس میں کسی نے آ کے آقا کو بھی نہیں پکارا. روضہ پہ کھڑے ہو گئے اور قبر رسول سے توسل کیا. تو پتا چلا کہ روضہ رسول سے اور گنبد خضرا سے بھی وہ فیض ملتا ہے جو تاجدار کائنات خود عطا کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں جو فیض تاجدار کائنات کی بارگاہ سے ملتا ہے اسی فیض کا عکس قبر مصطفیٰ سے ملتا ہے. جو فیض قبر مصطفیٰ سے ملتا ہے اسی کا عکس گنبد خضرا سے ملتا ہے. جو فیض گنبد خضرا سے ملتا ہے اسی کی شعائیں مدینہ کے گلی کوچوں سے وہ فیض عطا ہوتا ہے. دراصل منبع ایک ہے فیض کا، توسل کا، شفاعت کا، عطا کا، سخا کا، وہ ہے ذات مصطفیٰ. ذات مصطفیٰ کے فیض کی کرنیں 400 عالم پھیل رہی ہیں اور مصطفیٰ کی بارگاہ کے توسل کے لیے نہ قرب درکار ہے نہ بود. جو امتی جہاں ہو مصطفیٰ کو پکارے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس کی جھولی وہی خیرات کے ساتھ بھرتے ہیں. اب آئیے آگے چلیے. اب اس حدیث کی میں جرا کر اس حدیث پر میں جر و تعدیل کی بات کر رہا ہوں. اب تیسرے راوی اس کے عمرو بن مالک نکری ہے. عمرو بن مالک نکری، امام ابن حبان نے ان کو ثقہ کہا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے ان کو ثقہ کہا، اور ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کو شامل کیا اور ان کی ثقات پر کہا کوئی شک نہیں. اور امام اسقلانی نے تقریب التہذیب میں کہا عمرو بن مالک نکری صدوق ہے. آپ اندازہ کر لیں. اور امام یہ حسن بن موسیٰ ان تمام، عبداللہ بن علی بن مدینی سمیت امام اسقلانی، جس کسی نے ان کے بارے میں ضعف کا ظن کیا، کمزوری کا ظن کیا، اس کو حافظ ابن حجر نے یہ کہہ کر کہ یہ گمان ہے لا تقوم بہ حجہ، اس کے ظن کو رد کر دیا حافظ ابن حجر اسقلانی نے. اور پھر امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کی ثقافت کو بیان کیا. پھر امام ابن عدی نے الکامل میں عمرو بن مالک کا نکری کی ثقافت کو ملا دیا. اب یہاں کیا ہوا؟ علمی خیانت ہے یا علمی کمی ہے، جہالت ہے، کوئی سبب ہے. جب اس پر جرا کی عمرو بن مالک نکری تو اس کو بھی کہہ دیا کہ یہ ضعیف ہیں. وہ ضعیف کیوں کہا؟ کہ عمرو بن مالک نام کے بھی 2 راوی ہیں. عمرو بن مالک نام کے 2 راوی ہیں، اور یہ فرق امام ابن عدی نے الکامل میں جا کے سمجھایا، اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں سمجھایا، اور امام ابن قدامہ نے المغنی میں، اور امام اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں جا کے بات سمجھائی. ایک عمرو بن مالک راسبی ہیں اور ایک عمرو بن مالک نکری ہیں.
راسبی کے اوپر داف کا ضعیف ہونے کا الزام آیا ہے، اور یہ عمرو بن مالک راسبی نہیں جن کو ضعیف کہا گیا، یہ عمرو بن مالک نکری ہے